نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 12۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، تم سچائی پر قائم رہو۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہر حال میں سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صادق کن کا لقب ہے؟ جی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور صادق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ بارک اللہ فیکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اسی لقب سے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی آپ کو صادق کہا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں کہ سچ بولنے میں ہی سکون ہے، جھوٹ پریشانی ہی لاتا ہے۔ اس لیے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، اور ہمیں تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتے بولتے صدیق کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچی کے متعلق کوئی قصہ سنائیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ صحابی اس وقت بچے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امی نے ان کو بلایا کہ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا، یعنی کبھی کسی کام کا ارادہ نہ ہو اور صرف ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ کروں گا یا کروں گی، تو وہ بھی جھوٹ شمار ہوگا۔ میں اب آپ کو ایک اور قصہ کعب رضی اللہ عنہ کا سناتی ہوں۔ کعب رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے علاوہ کوئی ایسی جنگ نہ تھی جس میں شرکت نہ کی ہو۔ غزوہ تبوک کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت کعب رضی اللہ عنہ نے سوچا، میں ابھی تیاری کر لوں گا اور صحابہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلوں گا۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ سوچتے رہے اور تیاری نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے لیے نکل گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تبوک پہنچ گئے تو کعب رضی اللہ عنہ کو افسوس ہونے لگا۔ ان کو احساس ہونے لگا کہ وہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی ہونے لگی تو کعب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ کس وجہ سے انہوں نے غزوہ میں شرکت نہیں کی۔ اس کے لیے ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آنے لگے۔ انہوں نے کئی مرتبہ سوچا کہ وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی تو کعب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا مالدار نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام لوگوں کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ کعب رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، خوب روتے رہے، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کر لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر صحابہ سے کیا تو سب بہت خوش ہوئے اور اس خوشخبری کو لے کر کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ کے سچ بولنے کی تعریف بھی فرمائی۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے کا ساتھ دو۔ کعب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ بس اللہ کی قسم، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو۔ پیارے بچوں، دیکھا، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا۔ ان کا ذکر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید میں فرمایا اور بھی بہت کچھ دیا۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے جبکہ جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 12 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی پر قائم رہو۔ You must be stand by on the truth. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔